آج ہمارے پاس نا جینا سیزن 2 کی قسط 322 کی کچھ بہت ہی دلچسپ حصے ہیں، خاص طور پر گل اور فراد کی شادی۔ تو دیکھتے ہیں اس میں کیا کچھ ہے۔ جی بالکل، یہ جو مواد ہے ہمارے سامنے، اس میں ایک تو شادی کی تقریب ہے، پھر کرداروں کی آپس کی کچھ باتیں ہیں اور کچھ اشارے بھی جو شاید آگے کی کہانی بتائیں۔ ہمارا کام بس یہی ہے کہ ان میں سے اہم باتیں اور دلچسپ پہلو نکالیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ شادی کا ماحول تو بڑا زبردست لگ رہا تھا، خوشی خوشی، لیکن کیا کچھ کرداروں میں کوئی آپ کہہ لیں تناؤ سا بھی تھا؟ ہاں، خوشی تو تھی، ظاہر ہے شادی تھی، لیکن کچھ کرداروں کے یوں سمجھیں چہروں پر یا باتوں میں ہلکی سی ٹینشن نظر آ رہی تھی۔ مگر اس سب میں جو سب سے اہم چیز تھی نا، وہ بابا جان کی تقریر تھی۔ انہوں نے گل اور فراد کو یعنی نئے جوڑے کو شادی نبھانے کے کچھ گر سکھائے۔ اچھا، کیا خاص باتیں کہی انہوں نے؟ دیکھیں، انہوں نے عزت، احترام، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے اور خاص طور پر بات چیت کا راستہ کھلا رکھنے پر کافی زور دیا، اور یہ بھی کہا کہ بھئی ایک مخلص ساتھی ملنا نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ صرف رسمی باتیں نہیں لگ رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سچ میں انہیں مستقبل کے لیے کچھ سمجھا رہے ہوں۔ یہ بات تو ہے کہ انہوں نے ان خاص چیزوں پر زور دیا۔ قسط میں ویسے کوئی ایسا اشارہ ملا کہ گل اور فراد کو ان نصیحتوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ کیا ان کے بیچ کچھ چل رہا تھا پہلے سے؟ دیکھیں، براہ راست تو ایسا کچھ نہیں دکھایا گیا، لیکن ہاں، شادی کی تقریب کے دوران کچھ ایسے لمحے تھے جو تھوڑا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ خیر، اس پر بعد میں آتے ہیں، پہلے کچھ اور دلچسپ باتوں کا ذکر کر لیں۔ جاوید اور جویریہ تو بہت خوش تھے اپنے آنے والے بچے کو لے کر۔ ہاں، میں نے بھی نوٹ کیا، جاوید کچھ زیادہ ہی پرجوش نہیں لگ رہے تھے۔ ہاں، بہت زیادہ۔ وہ تو ابھی سے بچے کو فٹ بالر بنانے کا سوچ رہے ہیں، اور مزے کی بات، لڑکا ہو یا لڑکی، نام سوچا ہے فٹ بالر حنیفہ۔ فٹ بالر حنیفہ یہ تو کمال ہے۔ جاوید تو بہت ہی آگے کی سوچ رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرداروں کو کتنا حقیقی بناتی ہیں، ہے نا؟ اچھا، اور وہ جہان کا کیا قصہ تھا؟ وہ امتحان چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا؟ جی، جہان، وہ غالباً فراد کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے۔ وہ خاندان کی نیلامی میں مدد کرنے کے لیے اپنا امتحان چھوڑ دیتا ہے۔ اس بات پر فراد کافی ناراض ہوتا ہے، لیکن دلان جو ہمیشہ سمجھداری دکھاتی ہے، وہ فراد کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ وہ خاندان سے وفاداری بمقابلہ اپنی پڑھائی والا سین بن گیا۔ فراد کا غصہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن دلان کا بیچ میں پڑنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ شاید وہ خاندان کو زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ بالکل، یہ اسی کشمکش کو دکھاتا ہے۔ اور پھر ایک اور تھوڑی عجیب سی ملاقات ہوتی ہے یاسمین اور ہارون کی۔ پہلے تو کنسرٹ منسوخ ہو جاتا ہے، پھر ہارون غلط فہمی میں ایک اداکار سے لڑ پڑتا ہے شوٹنگ کے دوران، اور اس سب کے بعد یاسمین اس کا مفلر رکھ لیتی ہے۔ مفلر؟ یہ مفلر رکھنے والی بات یہ کسی نئی کہانی کا اشارہ ہے یا بس ایسے ہی ایک یادگار؟ ان دونوں کے درمیان بھی کچھ پکڑا ہے کیا؟ لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے۔ اب یہ چھوٹی سی چیز آگے کیا رنگ لاتی ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اچھا، شادی کے تحفوں کا بھی ذکر تھا۔ باران نے غل اور فراد کو سمر ہاؤس تحفے میں دیا۔ سمر ہاؤس؟ واہ، یہ تو کافی بڑا تحفہ ہے۔ یہ شاید ان کے خاندان میں اسٹیٹس دکھاتا ہے یا شاید بہت زیادہ محبت کا اظہار ہے۔ جی، یقیناً ایک بڑا اور قیمتی تحفہ ہے، اور ساتھ ہی دادی جان کا وہ جملہ ہانڈی کو ڈھکن مل گیا، یہ بالکل روایتی انداز میں خوشی کا اظہار تھا۔ اور سبیحہ صاحبہ جو اپنی بیٹی کی شادی میں نہیں آ سکی تھی، ان کا غل کی شادی میں ہونا بھی ایک جذباتی پہلو تھا۔ صحیح۔ اچھا، اب آتے ہیں مین جوڑے پر، گل اور فراد۔ ان کے اپنے درمیان بھی کچھ خاص لمحات دکھائے گئے؟ ہاں، ایک سین تھا جہاں وہ دونوں اکیلے میں مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں، ایک شاندار شادی کا تصور کرتے ہیں اور ڈانس کی ریہرسل بھی کرتے ہیں۔ وہ کافی رومانوی لمحہ تھا، ان کی محبت اور امیدوں کو ظاہر کرتا ہوا۔ لیکن پھر آپ نے شروع میں اشارہ دیا تھا کہ کچھ اور بھی تھا، کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ وہی تو دلچسپ بات ہے۔ بعد میں دلان اور فراد آپس میں بات کرتے ہوئے نوٹس کرتے ہیں کہ اتنی دھوم دھام کے باوجود نیا جوڑا یعنی گل اور فراد کچھ بجھے بجھے سے لگ رہے تھے، یا شاید تھکے ہوئے۔ یہ تو واقعی غور طلب بات ہے۔ ایک طرف تو خوابوں کی باتیں، ڈانس کی ریہرسل، اور دوسری طرف یہ بجھے بجھے لگ رہے ہیں۔ دلان نے اس پر کیا کہا؟ دلان نے بہت گہری بات کہی۔ اس نے کہا کہ اصل امتحان تو اب شروع ہوگا،
کہ شادی آسان نہیں ہوتی، اسے نبھانے کے لیے سمجھداری اور ایک دوسرے کی عزت بہت ضروری ہے۔ یہ بات کہیں نہ کہیں بابا جان کی نصیحت سے بھی ملتی ہے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو، یہ صرف شادی کی تقریبات کی تھکن تھی یا ان کے رشتے میں کوئی ایسی بات ہے جو ابھی سامنے نہیں آئی؟ یہ بڑا سوال ہے۔ قسط میں شادی کے بعد کی پہلی صبح بھی دکھائی گئی، جہاں گل اور فراد مستقبل، خاندان بڑھانے، ذمہ داریوں پر بات کرتے ہیں۔ وہ سین بہت حقیقی لگتا ہے، جیسے اب خوابوں سے نکل کر اصل زندگی، ذمہ داریوں کی طرف آ رہے ہیں۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں، یہ قسط صرف ایک شادی کا جشن نہیں تھی، بلکہ اس میں نصیحتیں، کرداروں کی اپنی اپنی کشمکش، محبت کے رنگ اور آنے والی زندگی کی حقیقتیں، سب کچھ ملا جلا تھا۔ بالکل، خاص طور پر بابا جان کی باتیں اور پھر دلان کا وہ مشاہدہ کہ جوڑا بجھا بجھا لگ رہا تھا، یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ یہ نہ صرف شادی کے ادارے پر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، بلکہ شاید گل اور فرات کے سامنے جو چیلنجز آ سکتے ہیں ان کا بھی ہلکا سا اشارہ دیتی ہیں۔ آخر میں ایک خیال ذہن میں آ رہا ہے، اگر ہم بابا جان کی نصیحتوں یعنی عزت، قربانی، بات چیت اور دلان کے مشاہدے کے جو جوڑا بھجا ہوا تھا، ان دونوں کو ملا کر دیکھیں تو کیا کرداروں کی آپسی باتوں میں یا ان کے رویے میں کوئی ایسی چھوٹی سی بات، کوئی ایسا لطیف اشارہ تھا جو صرف تھکن سے بڑھ کر ہو، جو شاید گل اور فرات کے درمیان مستقبل میں پیدا ہونے والی کسی خاص مشکل کی طرف اشارہ کر رہا ہو؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا؟